آب زمزم وہ چشمہ ہے جسے خداوند کریم نے اپنی رحمت اور حکمت سے سرزمین عرب کے گرم اور تپتے ریگستانوں میں خشک پتھروں کے درمیان تقریباً 4000 سال قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دور کرنے کے لیے جاری کیا۔ یہ چشمہ بیت اللہ یعنی مکہ معظمہ میں ہے۔ زمزم کے لغوی معنی ہیں ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ آب زمزم کا تاریخی واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر عرب کے ریگستانوں میں آئے۔ مکہ کی سنسان وادی میں اس وقت کوئی بھی انسان موجود نہ تھا، نہ کہیں پانی پایا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے چمڑے کا ایک تھیلا جس میں کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ حضرت ہاجرہ کو دیا اور واپس روانہ ہو گئے۔ وہ ان کے پیچھے چلی اور کہنے لگی، اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو اور ہمیں اس سنسان بے آب و گیا وادی میں کیوں چھوڑے جاتے ہو؟ یہ بات حضرت ہاجرہ نے کئی بار کہی، مگر حضرت ابراہیم نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخر حضرت ہاجرہ نے کہا، سینکڑوں سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں کنواں کھودنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارث کی مدد سے کنواں کھودا تو وہاں سے پانی برآمد ہوا۔ اس وقت سے وقتاً فوقتاً پانی خشک یا کم ہو جانے کی وجہ سے اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ لاکھوں آدمیوں کے لیے پانی مہیا کرتا رہا۔ یہ چشمہ آج بھی جاری ہے۔ زمزم کا کنواں مربع پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ یہ 17ویں صدی عیسوی کی تعمیر ہے۔ موجودہ عمارت جس میں زمزم کا کنواں ہے، 1661 میں عثمانی ترکوں کے عہد میں تعمیر کی گئی۔ یہ کنواں کعبے سے جنوب مشرق کی طرف 33 گز کے فاصلے پر حجر اسود کی دیوار کے بالکل مقابل واقع ہے اور 140 فٹ گہرا ہے۔ زمزم کے کنویں کے اوپر چوکور عمارت تعمیر کی گئی ہے جس میں شمال کی جانب سے دروازہ ہے۔ 1374 میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں دو سبیلیں سنگ مرمر کی بنائی گئیں اور زمزم کے لیے نئی عمارت تعمیر کرائی گئی اور پانی نکالنے کا پرانا طریقہ ترک کر کے نیا طریقہ استعمال میں لایا گیا۔ اس میں دو بڑی بڑی ٹنکیاں رکھی گئیں جس کے ساتھ 24 بڑے نل ہیں۔ آب زمزم کی مقدار کا کوئی حتمی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سلسلے میں پہلی کوشش 1391 میں سعودی وزارت زراعت نے کی۔ ایک ماہر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اس چشمے سے ایک منٹ میں 164 سے لے کر 217 گیلن پانی پھوٹتا ہے۔ بین الاقوامی کمپنیوں نے اندازہ لگایا کہ ایک گھنٹے میں 60 میٹر تک پانی نکلتا ہے۔ سب سے آخری رپورٹ جو اس سے متعلق موصول ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں 11 اور 18 لیٹر کے درمیان پانی نکلتا ہے۔ اس بات پر سب ماہرین کا اتفاق ہے کہ چشمے کا پانی 3 پتھروں کے درمیان سے پھوٹتا ہے۔ یہ پتھر کعبہ، صفا اور مروہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور زمزم کے کنویں پر ملتے ہیں۔ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب میں حضرت ابراہیم نے بس اتنا فرمایا کہ ہاں۔ اس پر وہ بولی کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اور پلٹ کر بیٹے اسماعیل کے پاس آ بیٹھی۔ حضرت ابراہیم جب پہاڑ کی اونٹ میں پہنچے جہاں سے یہ ماں بیٹا نظر نہ آتے تھے تو بیت اللہ کی طرف یعنی اس جگہ کی طرف جہاں آخر کار انہیں بیت اللہ تعمیر کرنا تھا رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ اے پروردگار یہ یہاں نماز قائم کرے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی رہیں اور مشکیزے کا پانی پیتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو انہیں اور بچے کو پیاس لگنی شروع ہوئی۔ وہ بچے کو تڑپتا دیکھتی رہیں۔ آخر بچے کی حالت ان سے نہ دیکھی گئی اور وادی کی طرف یہ دیکھنے چل پڑیں کہ کوئی آدمی نظر آئے، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر صفا کی پہاڑی سے اتر کر وادی کے بیچ میں آئیں اور اپنا بازو اٹھا کر اس طرف دوڑی جیسے کوئی مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے۔ پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں، چڑھ کر دیکھنے لگیں کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے یا نہیں، مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔
یہ عمل انہوں نے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان کیا۔ اس وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ آخری مرتبہ جب حضرت حاجرہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یکایک انہوں نے زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا کہ وہ اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہا ہے، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ وہ پانی مشکیزے میں بھرنے لگی، اور جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئی، پانی ابل ابل کر اوپر آتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر وہ زمزم کو اسی حالت پر چھوڑ دیتی، یعنی چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے نہ گھیر لیتی، تو زمزم بہتا ہوا ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ اس طرح حضرت حاجرہ پانی پینے لگی اور اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ زمزم کی یہ حالت کچھ مدت رہی تھی کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ کدہ کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے کی طرف ٹھہرے۔